روزہ رحمت الہی، اللہ کی رحمت اور جو ہے وہ توبہ، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اگر رمضان کے پہلے عشرے میں ایک مسلمان اپنے گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے تو کیا وہ اس رحمت کو حاصل کر پائے گا جو اللہ کی 10 ایام میں جو رحمت ہے اس کو حاصل کر پائے گا؟ توبہ صرف زبان سے مانگی جاتی ہے یا یہ روزے کی تربیت کے ساتھ دل اور عمل میں بھی تبدیلی ضروری ہے؟ تب آج کا مسلمان روزہ رکھتے ہوئے کس طرح حقیقی توبہ اور اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں محسوس اور عملی طور پر اس کو جو ہے وہ اپنا سکتا ہے؟ رمضان کے پہلے عشرے میں ہم اپنی روحانی اصلاح اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا عملی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے ہم نے۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طاہر اوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ 9 رمضان المبارک اور پہلا عشرہ ہم سے جو ہے وہ جدا ہونے کے قریب ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے روزہ رحمت الہی اور توبہ، اور رحمت کا عشرہ بھی ہم سے جو ہے وہ جدا ہونے کو ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر جو ہے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آج پھر علامہ صاحب موجود ہیں، حضرت علامہ زین العابدین مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، پہلا عشرہ جو ہے اختتام کی جانب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ علامہ صاحب مجھے پہلے تو ہم نے جو ہے ٹاپک اناؤنس کر دیا، روزہ رحمت الہی، اللہ کی رحمت اور جو ہے وہ توبہ، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اگر رمضان کے پہلے عشرے میں ایک مسلمان اپنے گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے تو کیا وہ اس رحمت کو حاصل کر پائے گا جو اللہ کی 10 ایام میں جو رحمت ہے اس کو حاصل کر پائے گا؟ دیکھیں، اگر پہلے 10 ایام میں اس نے رحمت کو حاصل نہیں نہ کیا جی تو پھر اس نے رحمت کو تو کھو دیا ہے، لیکن آگے اس کے پاس موقع موجود ہے۔ جو فضیلت اس نے یہاں کھوئی ہے وہ نہیں ملے گی، لیکن چانس اس کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، ایک روزہ، اس کے علاوہ جب وہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا وہ روزہ اس کو واپس نہیں ملے گا، اس کی فضیلت نہیں ملے گی۔ تو جو چھوٹ گئی ہیں وہ تو چھوٹ گئی ہیں، لیکن جو آنے والی ہیں ان کو ہم نے قابل عمل بنانا ہے اور انہی کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کی رحمات ہیں، یہ پہلے ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر جو ہم سے لمحات چھوٹ گئے تو پھر ہم اب جو آنے والے ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، توبہ صرف زبان سے مانگی جاتی ہے یا یہ روزے کی تربیت کے ساتھ دل اور عمل میں بھی تبدیلی ضروری ہے؟ دیکھیں، توبہ ہوتی ہی دل سے ہوتی توبہ، یہ بہت اچھی بات، توبہ دل سے ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ زبان سے اگر آپ کرتے ہیں، دل میں اقرار موجود نہیں ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ نہیں ہے۔ جب توبہ آپ دل کا ارادہ گناہ چھوڑنے کا نہیں ہے، زبان سے آپ کہہ رہے ہیں، وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے دل میں اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا ہے، اور جو آپ نے ماضی میں کر لیا ہے اس پہ آپ کو ندامت بھی ہے، شرمندگی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر، زبان سے کہتے ہیں، دل میں کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر، تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے۔ جو دل سے نہ کی جائے وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ زبان سے پھر ایک اقرار، وہ یوں سمجھ لیں اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک مذاق ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس ذات کو پرباش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو شاہ رگ سے بھی قریب۔ بالکل ایسا ہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مذاق ہے اگر آپ دل میں اس کو نہیں کر رہے۔ بار بار وہ کہتے ہیں نا، میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، حتیٰ کہ میری توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ہماری توبہ پہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، آج کا مسلمان روزہ رکھتے ہوئے کس طرح حقیقی توبہ اور اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں محسوس اور عملی طور پر اس کو جو ہے وہ اپنا سکتا ہے؟ جی، وہ اسی صورت میں اپنا سکتا ہے جب اس نے دل سے سچی توبہ کی ہو۔ جب وہ دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو پھر حضور نے فرمایا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اس نے گناہ نہیں کیا ہوگا، وہ گناہوں سے پاک ہوگا، تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوگی، متوجہ ہوگی، تو اس کے امور خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خود بخود اس کے امور میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے انسان کو
قرآن مجید کی بکثرت تلاوت، درود پاک کا بکثرت ورد، استغفار کو اپنا شعار بنائے، تو اس صورت میں ہی انسان کو یہ رحمات ملتی ہیں، اسی صورت میں برکات ملتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، رمضان کے پہلے عشرے میں ہم اپنی روحانی اصلاح اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا عملی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے ہم نے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے صوفیاء نے بہت سارے طریقے لکھے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ جو قرب ہوتا ہے حاصل کرنے کا، سب سے اعلیٰ طریقہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے افضل ذریعہ نماز ہے، اور ہم اس کو کوتاہی کرتے ہیں۔ جی، باقی ذرائع اس کے بعد ہیں، استغفار کرنا، چلے کاٹنا، جو کچھ بھی ہے، اعتکاف کرنا، اپنی جگہ سب قائم ہے، وہ سب بعد میں، سب سے پہلے نماز ہے۔ فرض کی فرضیت، افضلیت وہ سب سے پہلے ہے۔ انسان نماز کو اپنا شعار بنائے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا شروع ہوگا۔ اس کے بعد وہ نوافل ہیں، دیگر اس کے معاملات ہیں، استغفار ہیں، پھر نوافل کی کثرت ہے، پھر آگے وہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے پھر کان بنتا ہوں تو جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو وہ درجہ بھی ملتا ہے، لیکن پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی نماز ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، بڑی خوبصورت اور دلچسپ باتیں آج آپ سے ہوئیں اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے آپ جیسی شخصیات یا کوئی بھی ایسی دینی شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہو تو ان سے کچھ سیکھیں، کچھ جانیں اور اپنے ناظرین تک بھی اس کو پہنچائیں، تو بڑا کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت دیا۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے روزہ، رحمت الہی اور توبہ، اس پر ہم نے مختصر سی ایک نشست ریکارڈ کی گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو کچھ جاننے کو بھی بہت کچھ ملا ہوگا، کچھ سمجھنے کو بھی ملا ہوگا، تو اس پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا کرنے کی اور ان خاص ایام میں جو ہے وہ ہمیں اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اگلے سال ہمیں نہیں پتہ کس نے آنا ہے، کس نے نہیں ہونا، کس نے جو ہے وہ کہاں ہونا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک میں صحیح اور جو ہے وہ نیک عبادات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو، یہ نشست آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔